نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ ذات محترم، رات کو ہم نے 18ویں تراویح میں 22واں پارہ سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ 22ویں پارے کے شروع میں ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کا مقام امتیازی ہے، سو تقوی اختیار کرو اور غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں پر رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو، جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول کے لیے نوید ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ امہات المومنین بھی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اہل بیت کا بیوی پر بھی اطلاق کیا گیا۔ آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اطاعت شعار ہیں، صداقت شعار ہیں، پیکرے صبر و رضا ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور عجز و تواضع کے عادی ہیں، وہ صدقات دینے والے، روزے رکھنے والے، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا، نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جائز ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو، یعنی کسی مسلمان فرد، قوم، حکومت یا حکومت اسلام کے مقرر کردہ کمیشن اور قانون ساز ادارے کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی نئی راہ عمل تلاش کرے۔ آیت نمبر 37 میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا اور اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ آیت نمبر 40 میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی و رسول بنایا اور خاتم النبیین ہونا آپ کے مقام فضیلت میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 44 میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیازی صفات کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے شاہد، مبشر یعنی رحمت الہی کی بشارت دینے والا، نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اذن الہی سے دعوت حق دینے والا اور سراج منیر روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اس متعلقہ عورت کا حکم بیان فرمایا جس سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو کہ اس پر عدت لازم نہیں، ان کو کچھ مال دے کہ اس نے سلوک سے رخصت کر دو۔ آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اجازت کے بغیر نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ نبی کی بیویوں سے آپ کے وصال کے بعد بھی دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح منع ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔ آیت نمبر 56 شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور پہ درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے کئی معنی بتائے ہیں، لیکن جو معنی حضور کی شان ہے وہ یہ ہے کہ عظمت عطا کرنا۔ اللہ اپنے حبیب کو عظمت عطا فرما رہا ہے، یہ درود پڑھنے کا معنی ہے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 میں مومن خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے، یعنی ایسی چادر اوڑھنا جس سے مکمل ستر حاصل ہو جائے۔ آیت نمبر 60 تا 61 میں منافقین اور فاسقین جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ لوگ لعنتی ہیں، جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں بتایا فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور ان کے لیڈر قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنے گے۔ آیت نمبر 70 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ سبا ہم نے سنی، اس صورت میں سبا کا ذکر ہے جو یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ سبا رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر زور دیا گیا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور اہل سبا کو عطا کردہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد، زمین میں داخل ہونے والی، اس سے نکلنے والی چیزوں، آسمان سے نازل اور اس کی طرف عروج کرنے والی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہونے کا بیان ہے۔ منکرین قیامت کے انکار کے جواب میں فرمایا قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 10 میں داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، وہ زریں بناتے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں ڈالتے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری سے اڑا کر لے جاتی۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ اللہ کے اذن سے جنات ان کے احکام کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور ٹاور اور مجسمے اور حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آل داؤد شکر کرو اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ اسی اثناء میں جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے تو وہ ایک بیلوری یعنی کرسٹل کیبن میں تشریف فرما ہوئے حضرت سلیمان۔ اس دوران قضاء الہی سے ان کی وفات ہو گئی، مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک نے ان کے عصا کو جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اندر سے چاٹ لیا اور وہ زمین پر گر گئے کافی دنوں کے بعد۔
اس وقت جنات کف افسوس ملنے لگے، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا اتنے طویل عرصے تک ہم ذلت امیز مزدوری میں مصروف نہ رہے ہوتے۔ وہ سمجھے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کافی عرصہ پہلے وصال فرما گئے۔ شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کے آثار کی تلاش میں یہود وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت انبیاء کے جسموں پر کوئی طبی اثرات مرتب نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔ اتنا عرصہ ان کا جسم وہ صحیح سلامت کھڑا رہا انتقال کے بعد بھی۔ جب دیمک نے ان کے عصا کو چاٹا، پھر وہ گرے تو پھر پتہ چلا کہ ان کا تو وصال ہو گیا۔ آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات، ان پہ تند و تیز سیلاب اور ان کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو مجال شفاعت نہیں۔ آیت نمبر 28 میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت حضور کی امت دعوت ہے۔ تمام لوگ اور جن خوش نصیب اہل ایمان نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ سب امت اجابت ہیں۔ اگلی آیات میں اس مفہوم کا بیان ہے کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے معرومی کا سبب تم بنے تھے۔ اللہ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی ابتلاء و آزمائش کے طور پر۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کے اظہار کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا وہ ان سے قوت و دبدبے میں زیادہ تھے، لیکن وہ بھی خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ اور آخری آیات میں فرمایا روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ سورۃ فاطر ہم نے سنی، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فاطر کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام فاطر رکھا گیا، پیدا کرنے والا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اس بات، فرشتوں اور جنات کی الوہیت کے رد اور مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کے بطلان کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کو مجال نہیں کہ اسے روک دے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں وہ فیضان رحمت عام کر دے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں اللہ حمل کو بھی جانتا ہے،
اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے اور تم ان سے پہننے کے زیور نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ آیت نمبر 14 میں ایک مرتبہ پھر کفار کے معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت و نور، سایہ اور دھوپ، زندہ و مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی، اور اہل ایمان کو بینا، نور، سایہ اور زندوں سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے میں مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی میں مختلف رنگ کے لوگوں اور چار پایوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا ان کو کوئی اپنی جگہ پر قائم نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ سورۃ یاسین کا ہم نے تقریباً 1.5 رکوع سنا۔ یہ اس سورت کا نام یاسین ہے جو پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس سورت کو قرآن کا دل بھی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو 10 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ یاسین بڑی خاص صورت ہے۔ اس صورت کو احادیث میں اس کو مغفرت، قضاء حاجات اور آسانی کا سبب قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ قبرستان میں جائے اور وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ قبرستان والوں کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے۔ تو اس صورت کو قبرستان میں بھی جا کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے۔ صورت کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کریں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اگلی آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے ایک نبی ایک بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، ان سے بدفعلی لی اور انہیں سنسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا ان کی پیروی کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر و انعام کے طلبگار نہیں۔
یہ تھا 22واں پارہ جو ہم نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق